آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ پہلے اس بلیٹن کے ہیڈ لائنز۔ جموں تیزی سے ایک بڑے کاروباری اور لاجسٹک ہب کے طور پر ابھر رہا ہے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں جاری مختلف ہائی وے اور روڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹوں کی پیش رفت کا چیف سیکرٹری کی صدارت میں منعقدہ اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا گیا جائزہ۔ وادی کے آبی ذخائر کی طرف مہمان پرندوں کی آمد کا سلسلہ ہوا شروع۔ وولر جھیل میں اب تک 1 لاکھ سے زائد پرندے ہوئے ہیں وارد۔ اور جنتا دل یونائیٹڈ کے سربراہ نتیش کمار نے آج 10ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے لیا حلف۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں تیزی سے ایک بڑا کاروباری اور لاجسٹک ہب کے طور پر ابھر رہا ہے اور یہ لداخ اور کشمیر وادی کو ملک کے مختلف ٹریڈ کوریڈور سے ملانے کا بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر آج جموں میں جموں ٹریڈ اینڈ لاجسٹکس کانکلیو 2025 کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 برس میں ریل اور سڑک رابطوں میں بہتری آنے سے خطے کے اقتصادیات کو بڑھاوا ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر سٹوریج اور لاجسٹکس خدمات سے ہی یو ٹی خود مختار اقتصادیات کی اور بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجے پور جموں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جموں میں آج بڑے ہائی وے اور روڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹوں پر ہو رہے کام کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کی۔ میٹنگ میں پروجیکٹ بیکن، پروجیکٹ سمپرک، نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا NHIDCL اور پبلک ورکس محکمے کی طرف سے عملائے جا رہے سڑک پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے اس موقع پر دونوں جموں اور کشمیر کے صوبائی کمشنروں سے کہا کہ وہ لگاتار ان کاموں پر نگاہ رکھیں اور کاموں کی وقت پر تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ تعمیراتی ایجنسیوں سے رابطے میں رہیں۔ اس موقع پر سری نگر بارہمولہ اوڈی سڑک، کھنبل بالتل روڈ، پیر کی گلی اور سادنا ٹنل، اخنور پنچ روڈ، منگام دودھ پتھری شپیاں سڑک کے علاوہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مختلف ٹنلوں پر جاری کام کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے کہا کہ یہ تمام پروجیکٹ آواجائی کے لحاظ سے کافی اہم ہیں اور ان کے مکمل ہونے سے یو ٹی میں اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کی جانب سے اکتوبر کے مہینے میں سری نگر کے پولو ویو مارکیٹ، جہلم ریور فرنٹ اور گھنٹہ گھر میں منعقدہ نو یور آرٹیزن پروگراموں کے کامیاب انعقاد کے بعد آج محکمے کی طرف سے شیری کشمیر پارک سری نگر میں 3 روزہ نو یور آرٹیزن کرافٹ کارنیول شروع کیا گیا۔ کارنیول کا افتتاح کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے کیا۔ انہوں نے اس موقع پر محکمہ ہینڈی کرافٹس کے ایسے اقدامات کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ماسٹر آرٹیزنز کو آگے آنے کا موقع فراہم ہوگا۔ اس موقع پر 36 مختلف سٹال قائم کیے گئے ہیں۔ کارنیول میں مختلف محکموں کے افسران، مقامی لوگوں، سیاحوں اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس مسرت الاسلام نے اس موقع پر کہا کہ ایسے کارنیول کا مقصد کشمیر کے ہینڈی کرافٹس کو بڑھاوا دے کر 3,80,000 کے قریب آرٹیزنوں کو بااختیار بنانا ہے۔ اننت ناگ پولیس نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر آج GMC اننت ناگ میں اسپتال عملے کی موجودگی میں کالج اور اسپتال میں تعینات ڈاکٹروں اور دیگر اہلکاروں کے لاکرز کی تلاشی لی۔ میڈیکل کالج اور اس سے منسلک اسپتالوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اننت ناگ پولیس نے یہ آپریشن مکمل کیا۔ پولیس نے اس کارروائی کی تفصیل جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان اداروں میں استعمال شدہ لاکرز کی جانچ پڑتال کرنا لازمی بن گیا تھا تاکہ ان لاکرز کا صحیح استعمال ہو سکے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ لال قلعہ دھماکے کی تحقیقات کے دوران یہ بات ممکن بنائی جانی چاہیے کہ کسی بھی بے گناہ شہری کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کی مختلف ریاستوں میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے زیر تعلیم طالب علموں، مزدوروں اور دیگر ملازمین کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ انجمن اردو صحافت جموں اینڈ کشمیر نے جموں اینڈ کشمیر اردو کونسل کے اشتراک سے آج ورلڈ اردو ڈے کے سلسلے میں سری نگر میں اردو جرنلزم اینڈ لینگویج یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ ٹمارو پر ایک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا۔ اس سیمینار کے دوران ان افراد کو اسناد بھی فراہم کیے گئے جنہوں نے اردو صحافت اور اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کیا ہے۔ سیمینار کی صدارت ریٹائرڈ جسٹس بشیر احمد کرمانی نے کی، جبکہ اس موقع پر یوسف جمیل، ریاض مسرور، ایڈوکیٹ ہانجورہ اور ریاض احمد ملک مہمانی خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ سیمینار کے موقع پر 2 کتابوں کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔
اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکوا ٹیک کے PPR پائپس اور فٹنگز کے لیے. جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار. سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکوا ٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا. جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکوا ٹیک. ایکوا ٹیک پانی کے سلیوشنز میں لیڈر. آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ. پھر سے آپ سب کا استقبال ہے. کشمیر یونیورسٹی کا سالانہ انٹرا یونیورسٹی یوتھ فیسٹیول سنزل 2025 آج یونیورسٹی کے کنوکیشن کمپلیکس میں شروع ہوا. ایک ہفتہ طویل اس فیسٹیول کا افتتاح یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کیا. فیسٹیول میں وادی کے مختلف کالجوں، یونیورسٹی کے سیٹلائٹ کیمپسوں اور یونیورسٹی کے تدریسی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ 500 طالب علم اور اساتذہ شرکت کر رہے ہیں. فیسٹیول کے پہلے روز آج میوزیکل کنسرٹ کے علاوہ پینٹنگ کمپٹیشن بھی منعقد ہوا. ہائر سیکنڈری اسکول چکورہ میں آج اسکول لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. مذکورہ اسکول نے JKSCERT کشمیر اور چیف ایجوکیشن آفس پلوامہ کے اشتراک سے اس سیمینار کا انعقاد کیا. سیمینار کا مقصد قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے عین مطابق تعلیمی اداروں کے سربراہوں اور تعلیم دانوں کو اس پالیسی سے روشناس کرانا تھا. عبدالاحد آزاد میموریل ڈگری کالج بیمنا کی طرف سے آزاد اینڈ ہیومینیٹیرینزم کے موضوع پر 2 روزہ سیمینار اختتام پذیر ہوا. آج سیمینار کے دوسرے روز ٹیکنیکل سیشن کا انعقاد ہوا جس کی صدارت کشمیری ادب کے اسکالر پروفیسر بشر بشیر نے کی. اس موقع پر کئی اسکالروں نے اپنے مقالے پڑھے. محکمہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق بوہری قدر سری نگر میں یرقان کی بیماری پھوٹ پڑی ہے. محکمہ نے جانکاری دی ہے کہ 12 ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جن کی عمر 12 سے 32 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے. تفصیلات کے مطابق اس صورتحال کے بعد پانی کے 3 نمونے جواہر لال نہرو میموریل اسپتال ریناواری کی پبلک ہیلتھ لیبارٹری کو جانچ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں. ساتھ ہی جل شکتی محکمے کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس علاقے میں پینے کے پانی کے نمونے اکٹھا کر کے جانچ کے لیے بھیج دیں. متاثرہ افراد کی میڈیکل ٹیموں کی طرف سے جانچ اور طبی امداد جاری ہے. اس بیچ متاثرہ علاقے کے لوگوں کو پانی ابال کر پینے کی ہدایت دی گئی ہے. اسکاسٹ کشمیر کے بینہامہ گاندربل کیمپس میں ایگرو فارسٹری اینڈ نیچرل فارمنگ کے موضوع پر 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد ہوا. اس کانفرنس میں ملک کے بیشتر حصوں سے وابستہ ماہرین، محققین اور اسکالر زراعت، جنگلات اور قدرتی کاشتکاری کے ماحول کے توازن کے تئیں رول کو اجاگر کریں گے. یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی اس کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں. اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن نے آرمی گڈ ول اسکول اننت ناگ میں ایک عوامی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا. پروگرام میں لوگوں کو وکست بھارت 2047 اور دوسرے عوامی بہبود کے اقدامات کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی. پروگرام میں ADC اننت ناگ سندیپ سنگھ بالی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. انہوں نے اس موقع پر سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی عوامی بہبود کی اسکیموں کی سماجی اور ترقیاتی سطحوں پر اہمیت اجاگر کی. اس موقع پر فیلڈ پبلسٹی آفیسر نصیر احمد راتھر کے علاوہ دیگر کئی مقررین نے ان اسکیموں کی افادیت پر روشنی ڈالی. وادی کشمیر کے مشہور آبی ذخیرے جھیل وولر میں ان دنوں مہمان پرندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کافی تعداد میں یہ پرندے ہر سال اس موسم میں اس جھیل کی طرف راغب ہوتے ہیں. وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک اہلکار مدثر احمد کا کہنا ہے کہ ابھی تک 1 لاکھ سے زائد ایسے پرندے یہاں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان پرندوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے محکمے کی طرف سے نگرانی بڑھا دی گئی ہے اور اینٹی پوچنگ اسکواڈز کو متحرک کیا گیا ہے.
آل انڈیا ریڈیو سری نگر اور دوردرشن کیندر سری نگر کے شعبہ خبر کے ساتھ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک کشمیری نیوز ریڈر کی حیثیت سے وابستہ رہنے والے ناگام چاڈورہ کے نذیر احمد نجار طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ کئی سماجی، ثقافتی اور ادبی حلقوں نے ان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ڈائریکٹر پریس انفارمیشن بیورو اور شعبہ خبر دوردرشن کے سربراہ قاضی سلمان اور آکاشوانی سری نگر کے شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر نے نذیر احمد نجار کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دوردرشن کے سابق ADG ڈاکٹر رفیق مسعودی نے بھی نذیر احمد نجار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس بیچ دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کے شعبہ خبر سے وابستہ ملازمین نے بھی نذیر احمد نجار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جن دیگر تنظیموں نے ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ان میں ریڈیو لسنرز ایسوسی ایشن اور ساگر کلچرل فورم چکر پٹن بھی شامل ہیں۔ اننت ناگ ضلع کے اچھبل علاقے کے لوگوں کی دیرینہ مانگ کو پورا کرتے ہوئے آج MLA اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمی نے اچھبل واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جل شکتی محکمے کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر گوہر احمد اور دیگر افسران بھی موجود رہے۔ یہ اسکیم 4 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی ہے اور اس اسکیم کی بدولت 20 دیہات کو پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا۔ کشمیر ہول سیل مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن نے آج پریس کلب سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر معراج الدین گنائی نے الزام عائد کیا کہ پنجاب میں مال بردار ٹرک ڈرائیوروں کو ٹرانسپورٹ محکمہ پنجاب کی طرف سے منہ مانگی رقومات کے لیے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ اہلکاروں کی طرف سے 10,000 روپے فی ٹرک کے حساب سے رقومات وصول کیے جا رہے ہیں، جس سے کسائی برادری کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ معراج الدین گنائی نے UT سرکار پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار یہ معاملہ گوش گزار کرنے کے باوجود سرکار نے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا۔ انہوں نے سرکار سے جلد مداخلت کر کے اس معاملے کو نپٹانے کی اپیل کی، بصورت دیگر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ جشن طفلہ نامی 5 روزہ تھیٹر فیسٹیول کے چوتھے روز آج نیو کریئر کانوینٹ اسکول فتح قدل سری نگر کے طالب علموں نے مجید مجازی کا تصنیف کردہ ڈرامہ بچھسنا گناہ گار پیش کیا۔ اس ڈرامے کے ہدایت کار عریف بٹ ہیں۔ ٹیگور ہال سری نگر میں جاری اس تھیٹر فیسٹیول کی آج کی تقریب کے موقع پر معروف قلمکار اور ماہر تعلیم پروفیسر فاروق فیاض مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام میں جاری 2 روزہ ریجنل ٹریڈ فیئر آج اختتام پذیر ہوا۔ ضلع انتظامیہ کلگام اور مشن یووا کی طرف سے منعقدہ اس ٹریڈ فیئر میں مختلف سرکاری محکموں اور نجی انٹرپرینیورز نے 50 سے زائد سٹال لگائے تھے۔ اس ٹریڈ فیئر میں دیگر لوگوں کے علاوہ کافی تعداد میں بے روزگار نوجوانوں نے شرکت کی۔ سوپور پولیس نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی تندرستی کو بڑھانے اور روڈ سیفٹی سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے آج سوپور میں ایک سائیکلنگ ریس مقابلہ منعقد کیا۔ اس سائیکل ریس میں سوپور علاقے کے مختلف اسکولوں سے وابستہ طالب علموں نے شرکت کی۔ سائیکل ریس کو ADC سوپور شبیر رینا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بعد میں شرکاء طالب علموں کو مومنٹوز عطا کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو نقد انعامات سے بھی نوازا گیا۔ SSP سوپور افتخار طالب نے اس موقع پر اس ریس میں شامل بچوں کی سراہنا کی اور کہا کہ محکمہ نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرام منعقد کرتا رہے گا۔ شوپیاں پولیس کی طرف سے قبائلی نوجوانوں کے لیے چھوٹی پورہ ہرپورہ میں منعقدہ 5 روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ آج اختتام پذیر ہوا۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت منعقدہ اس کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح SSP شوپیاں مشتاق احمد چودھری نے 15 نومبر کو کیا تھا اور آج ٹورنامنٹ کا فائنل میچ مغل واریئرز ہرپورہ اور دیوپورہ سٹارز کے درمیان کھیلا گیا، جو مغل واریئرز ہرپورہ نے 15 رن سے جیت لیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں. یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.